پہلا مسئلہ اعتکاف کے حوالے سے، اعتکاف کی فضیلت کے اعتبار سے 2 حدیث سن لیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بندہ 1 دن کا اعتکاف کرے، کتنے دن کا؟ 1 دن کا۔ یہ کوشش کریں یار، اپنے اعزا و اقارب رشتہ داروں کی شادی پر بندہ 2-3 چھٹیاں لے لیتا ہے، جس محکمے میں بھی کام کرتا ہو وہ چھٹی لے لیتا ہے۔ کسی کے گھر غمی ہو جائے تو وہاں بھی بندہ پہنچ سکتا ہے۔ یار بندے کا ایکسیڈنٹ ہو جائے تو بندہ چارپائی پر نہیں پڑ جاتا، پھر وہ گھر والوں کا کیا حال ہوتا ہے، گزر جاتا ہے دن۔ اسی طرح بندے کو چاہیے کہ یہ رمضان کا بابرکت مہینہ، یہ پھر ہر سال بندے کے مقدر میں نہیں ہوتا۔ کتنے لوگ آپ نے پچھلے سال آپ کی افطاری کے اندر شریک تھے لیکن آج وہ نظر نہیں آ رہا ہے۔ کتنے لوگ ہمارے ساتھ تراویح پڑھتے رہے لیکن آج ان کے چہرے نظر نہیں آ رہے۔ وہ کسی پنجابی والے نے کیا کہا تھا، جیب پر آسی اگرا سالے روزے رکسن کرما والے، کوئی وائن سمسی قبر وچالے، صورت سن قرآن دیاں استا ویک مہمان دیاں۔ یہ رمضان شریف تو آتے رہیں گے، آ رہے ہیں، آتے رہیں گے، پتہ نہیں ہماری زندگی کا اگلا رمضان ہماری زندگی میں ہوگا یا نہیں۔ کوشش یہ کریں ایک نہ ایک دن ضرور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا کی خاطر اعتکاف کریں۔ 1 دن کی فضیلت سنیے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ 1 دن کا اعتکاف کرے، رب کائنات اس کے درمیان اور دوزخ کے درمیان 3 خندقیں، 3 کھودائیاں کھود دیتا ہے۔ ایک کھودائی کی جو چوڑائی ہے وہ زمین آسمان کی جو درمیانی مسافت ہے، اتنی لمبی مسافت ایک خندق کے درمیان ہے۔ پھر آپ حساب لگائیں دوسری خندق کا، پھر تیسری خندق کا، یعنی بندے کو ایک دن کا اعتکاف کرے اس کو اور دوزخ کو اس کے درمیان اتنا فاصلہ کر دیا جاتا ہے، اور پھر جو زیادہ دن اعتکاف کرے گا اس کو اللہ رب العالمین کتنا ثواب عطا فرمائے گا۔ یہ تھا 1 دن کا، اور پھر ہے 10 دن سنت اعتکاف ہے۔ اس کے لیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بندہ 10 دن اعتکاف کرے گویا وہ یوں سمجھے کہ اس نے 2 حج اور 2 عمرے کر لیے۔ تو اس لیے کوشش یہ کریں جس قدر ہو سکے بندہ اعتکاف کریں۔ اعتکاف کی 3 قسمیں ہوتی ہیں، ایک ہوتی ہے اعتکاف واجب، اور ایک ہوتا ہے اعتکاف سنت، ایک ہوتا ہے اعتکاف نفل۔ اعتکاف واجب یہ ہے کہ بندہ کوئی منت مانے، کوئی بھی منت بندہ مان لے کہ میرا یہ کام ہو جائے گا تو میں اعتکاف کروں گا، میری فلاں مصیبت سے جان چھوٹی گئی تو میں اعتکاف کروں گا، اللہ مجھے بیٹے کی دولت سے نوازے گا تو میں یہ کام کروں گا، یہ اتنے دن کا اعتکاف کروں گا۔ تو اس کے لیے جب وہ کام پورا ہو جائے گا تو اب اس پر اعتکاف کرنا واجب ہو جائے گا، لازم ہو جائے گا۔ یہ ہوتا ہے اعتکاف واجب۔ اور دوسرا ہے اعتکاف سنت۔ اگر کسی کو سمجھنا ہے تو بعد میں مسئلہ پوچھ سکتا ہے کیونکہ وقت اتنا نہیں ہے کہ میں تفصیل میں جاؤں۔ دوسرا یہ ہے کہ اعتکاف سنت 20 رمضان المبارک کو افطاری سے پہلے مسجد میں جانا، مردوں کے لیے مسجد میں جا کر بیٹھ جانا، پھر شوال کا چاند دیکھ کر یا 30 روزے جب مکمل ہو جائیں 30واں روزہ مکمل افطار کر کے وہاں سے اٹھ جانا۔ یہ جو 9-10 دن اعتکاف ہے یہ سنت اعتکاف ہے۔ یاد رکھیں واجب اعتکاف ہو یا سنت اعتکاف ہو، دونوں اعتکاف کے لیے روزہ شرط ہے، روزہ ضروری ہے۔ اگر روزہ بندے نے نہیں رکھا تو اس کا اعتکاف نہیں ہوگا۔ یہ ضروری نہیں کہ اس نے پہلے روزے رکھے ہوں، لیکن اعتکاف کے دوران روزے رکھنا ضروری ہے۔ اگر پہلے اس نے نہیں رکھے تو وہ اس کا اپنا گناہ ہے۔ اعتکاف کے دوران روزہ رکھنا ضروری ہے، اگر پہلے نہیں رکھے تب بھی اعتکاف بندہ بیٹھ سکتا ہے۔ تیسرا اعتکاف نفل، اس پہ ہر بندہ عمل کر سکتا ہے اور آسانی سے کر سکتا ہے۔ جب بھی مسجد میں آئیں، نماز پڑھنے کے لیے آئیں۔ فقہ کی کتابوں کے اندر اتنے تک لکھا ہوا ہے کہ مسجد سے مثال کے طور پر اگر رستہ ہے نا، یعنی مسجد کے آپ اس طرف سے مسجد کے اندر داخل ہوں، آپ اس طرف سے نکلنا چاہتے ہیں تو جب مسجد میں داخل ہوں آپ نفلی اعتکاف کی نیت کریں۔ اگرچہ تم نے چند قدم چلنا ہے پھر بھی حکم یہ ہے کہ نفلی اعتکاف کی نیت کرو۔ اس کا فائدہ یہ ہوگا آپ جتنی دیر مسجد میں بیٹھے رہیں گے، عبادت کرتے رہیں گے، نماز پڑھتے رہیں گے، اس کا الگ ثواب دیا جائے گا، نفلی اعتکاف کا ثواب الگ دیا جائے گا۔ اس لیے کوشش یہ کیا کریں جب بھی مسجد میں آئیں تو نفلی اعتکاف کی نیت کر لیا کریں۔ عورتوں کے لیے یہ ہے کہ عورت اپنے گھر کے اندر کمرہ کے اندر کوئی جگہ مخصوص کر لے، علیحدہ جگہ بنا لے پردے کی، جس کے اندر اعتکاف کرنا چاہے تو اعتکاف کر سکتی ہے۔